پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا، اندر سے پتھراؤ بھی کیا گیا، پانی بھی پھینکا گیا اور گیٹ کے پاس جو ہے آگ بھی لگا دی گئی۔ وقتاً بند گاڑی جو ہے اس نے پرویز الہی صاحب کا جو گھر ہے اس کا مین گیٹ جو ہے اس کو توڑ دیا۔ ان کے فون کی جو لوکیشن ہے وہ ادھر گھر کی آ رہی ہے۔ محسن نقوی پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں اور محسن نقوی خود جو ہے وہ ان کے داماد ہیں۔ میرے سورسز مجھے کچھ ایسی ہی اطلاعات دے رہے تھے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ، ان مذاکرات کا سلسلہ جو ہے آج ہی ٹوٹ جائے۔ آج ایک اور مبینہ آڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ٹکٹ لینے کے حوالے سے پیسوں کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے کے اندر پاکستان میں کیا کیا کچھ ہو چکا ہے۔ میں جب بھی سوچتا ہوں کہ شاید ایک ایسا دن ہوگا جب کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہیں ہوں گی اور شاید ہمارے پاس خبریں نہ ہوں، لیکن کوئی ایسا دن آتا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ آپ سوچئے کہ عید کے اوپر بھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، آڈیو لیکس جو ہیں وہ عید کے اوپر بھی آئیں سامنے۔ اب ایک اور آڈیو لیک آ گئی ہے اور اس کا تعلق بھی جو ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے ساتھ الیجڈلی بتایا جا رہا ہے۔ اس کو ذرا ڈیٹیل سے پہلے بات کرتے ہیں، لیکن کل رات کو جو کچھ ہوا ہے سب سے پہلے ذرا اس کے بارے میں بات کریں گے، اور وہ ہے پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر جو چھاپا مارا گیا۔ اب میں آپ کو پہلے ذرا یہ بات بتا دوں کہ کل یعنی کہ جمعے والے دن دوپہر سے ہی لاہور کے اندر جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے اس کے اندر یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی کہ آج کوئی گرفتاری ہو سکتی ہے یا گرفتاری کی اٹیمپٹ کی جائے گی۔ تو زیادہ تر لوگوں کا جو شک تھا وہ عمران خان صاحب کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اسلام آباد جانا تھا اور یہی سوچا جا رہا تھا کہ شاید عمران خان صاحب کی گرفتاری کی اٹیمپٹ کی جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ رات کو پرویز الہی صاحب کا جو گھر ہے ظہور الہی روڈ کے اوپر، بڑا مشہور اور پرانا گھر ہے، مطلب لوگ اس گھر کو آپ صرف بتا دیں کہ پرویز الہی کا گھر، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کا گھر ایگزیکٹلی لاہور میں کہاں پہ ہے۔ تو وہاں پہ جناب پولیس اور اینٹی کرپشن والے جو ہیں ان کی ٹیم جو ہے وہاں پہ پہنچی، چھاپا انہوں نے مارا۔ پہلے تو بڑے آرام سے مطلب ان کے دروازے کو ناک کیا گیا، ان کی جانب سے جو ان کے لائر تھے وہ بھی باہر آئے، ان سے گفتگو کی گئی، ان کو بتایا گیا کہ جی ہم اس طرح پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے لیے آئے ہیں۔ ان کے لائر نے انفارم کیا کہ نہیں جناب، ہمارے پاس اس کیس کے اندر آلریڈی ضمانت ہو چکی ہے۔ تو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہمیں آرڈرز دکھائیے، ہمارے مطابق جو ہے وہ ضمانت نہیں ہوئی ہے اور ہم پرویز الہی صاحب سے ملنا چاہتے ہیں۔ بہرحال وہ معاملہ جو ہے زیادہ دیر نہیں چل سکا، اور اتنی دیر میں جب تک یہ سب کچھ ہو رہا تھا پولیس وغیرہ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ میڈیا بھی سارا پہنچ گیا اور اب کئی کیمرے جو ہے اس روڈ کے اوپر لگ گئے۔ بالآخر معاملہ خراب ہونا شروع ہوا اور پولیس والوں نے جب اندر جانے کی کوشش کی تو ان کی انٹری جو ہے وہ روک دی گئی، اور پولیس کے مطابق جو ہے وہ اندر سے پتھراؤ بھی کیا گیا اور اندر سے جو ہے وہ پانی بھی پھینکا گیا اور گیٹ کے پاس جو ہے آگ بھی لگا دی گئی۔ یہ سارے الزامات جو ہیں یہ پولیس کی جانب سے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد پولیس کی جانب سے جو ہے بختر بند گاڑی لائی گئی، اور بختر بند گاڑی جو ہے اس نے پرویز الہی صاحب کا جو گھر ہے اس کا مین گیٹ جو ہے اس کو توڑ دیا، اور توڑنے سے جو ہے پولیس جو ہے اس کے بعد اندر داخل ہو گئی۔ اب اس وقت جب انہوں نے ساری تلاشی لی پرویز الہی صاحب کے گھر کی تو وہاں پہ تو ان کو پرویز الہی صاحب نہیں ملے۔ البتہ پولیس کا یہ کہنا تھا کہ جی پرویز الہی صاحب کے گھر کی لوکیشن جو ہے وہ ان کے فون کی جو لوکیشن ہے وہ ادھر گھر کی آ رہی ہے، تو اس لیے آخری نون لوکیشن ان کی جو ہے وہ یہاں پہ ہے۔ اور عام طور پہ پولیس نارملی لوگوں کو جب اریسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ ان کے پاس یہ میکنزم موجود ہوتا ہے کہ وہ لوکیشنز کو ٹریس کر کے وہاں پہ پہنچتی ہے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کا فون کہیں پہ پڑا ہوا ہے تو آپ خود بھی وہاں پہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار مطلب اگر آپ نے کھبے سجے ہونا ہے جسے کہتے ہیں تو آپ اپنا فون کہیں اور بھی چھوڑے جاتے ہیں۔ بہرحال دا ویژولز مطلب اس طرح بختر بند گاڑی کے ذریعے ایک فارمر چیف منسٹر کا گھر توڑنا، اب اس کے اوپر جو ان کے مخالفین ہیں، ظاہری بات ہے وہ پی ٹی آئی کے صدر ہیں، تو مسلم لیگ نون کے جو سپورٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کیا اس میں بڑی بات ہو گئی، ہمارے ساتھ کیا یہ نہیں ہوا، کھوکر برادران کے ساتھ کیا ہوا، جوہر ٹاؤن کے اندر ان کی بلڈنگز کو مسمار کیا گیا، خواجہ آصف کی جو سوسائٹی ہے اس کے اندر جو ہے وہ بلڈنگز کو مسمار کیا گیا، مریم نواز کے ہوٹل کا کراچی کے اندر دروازہ کمرے کا توڑا گیا کیپٹن صفدر کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اس طرح اور بھی مختلف رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے جن کے گھروں کے دروازے جو ہے وہ توڑے گئے، تو اگر ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو پرویز الہی کے ساتھ سب کچھ کیوں نہیں ہو سکتا۔ اب میرا اس کے اوپر صرف ایک پوائنٹ ہے کہ اس وقت بھی جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو مسلم لیگ نون نے بھی اس وقت کافی پروٹیسٹ کیا تھا کہ جی یہ کیا طریقہ ہے، اور ایک یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے۔ تو اگر اس وقت پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی تھی تو یہاں پہ بھی جو ہے ظاہری بات ہے پھر یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ اگر آپ نے پرویز الہی کو گرفتار کرنا ہے تو اس کے گرفتار کرنے کے اور بڑے طریقے ہو سکتے تھے، وہ پبلک جگہوں کے اوپر کافی آتے ہیں، مطلب ظاہری بات ہے وہ کورٹس میں بھی جا سکتے ہیں،
تو وہاں پہ بھی گرفتاری ہو سکتی تھی. اس طرح دروازہ توڑ دینا یہ میرے خیال میں ایک ہائی ہینڈیڈنس ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا ہے جب محسن نقوی پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ ہیں, اور محسن نقوی خود جو ہے وہ پرویز الہی خاندان اور چودھری فیملی جو ہے ان کے داماد ہیں اس فیملی کے, تو ان کے دور کے اندر یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے. سو یہ کافی ایک تشویشناک بات تھی. اور ایک اور جو اس کا پرسپیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو ہے مذاکرات کا عمل جاری تھا. اچھا, جب یہ چھاپا مارا گیا ہے اس سے پہلے 2-3 گھنٹے پہلے مختلف ٹاک شوز کے اندر جو نمائندے آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اور حکومتی سائڈ کے, سب کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جی بڑے اچھے ماحول کے اندر مذاکرات ہو رہے ہیں اور بہت اچھا ماحول جو ہے جا رہا ہے. آپ اگر یاد کریں تو میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مذاکرات کا عمل جو ہے وہ سبوتاج ہو جائے گا اور یہ مذاکرات کسی اینڈ کی طرف نہیں جا رہے. اور میرے پاس جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے. یہ میرا آخری تھمبنیل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ میرے سورسز مجھے کچھ ایسی ہی اطلاعات دے رہے تھے کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ, ایون دو ٹاک شوز میں آ کے امپریشن یہی دیا جا رہا ہے کہ جی سب ٹھیک چل رہا ہے. خواجہ آصف صاحب ایکچولی کل رات کو میرے شو میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے تو کلیئر کٹ مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میں تو اس پوری ایکسرسائز کو ایک فیوٹائل ایکسرسائز سمجھتا ہوں, مجھے نہیں لگتا کہ ان مذاکرات سے کوئی حل نکلے گا یا ان کا کوئی فائدہ ہے. اچھا, دوسری سائڈ پہ شیخ رشید صاحب بھی جو ہے کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار 2 دن پہلے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا ٹاک کے اندر کر چکے ہیں کہ ان مذاکرات کا کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہے, یہ فضول کام ہو رہا ہے. لیکن خبریں یہی ہیں. میں نے آپ کو یہ بھی رپورٹ اس سے پہلے کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جولائی میں الیکشنز کروانے کے لیے رضامند ہے کہ اس کو اگر آپ نے آگے لے کے چلنا ہے تو ٹھیک ہے, جولائی کے اندر جو ہے وہ الیکشنز کر لیں, لیکن شرط یہ ہے کہ پھر مئی کے اندر, یعنی کہ مئی تو اب یہ سامنے کھڑا ہے, اگلے ہفتے سے مئی شروع ہو جائے گا, تو مئی کے اندر جو ہے وہ قومی اسمبلی کو تحلیل کیا جائے اور دیگر اسمبلیوں کو بھی تحلیل کیا جائے, سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیوں کو بھی تحلیل کیا جائے, اور اس کے بعد سارے الیکشنز جو ہیں وہ ایک ہی دن آپ منعقد کر لیں. یہاں پہ حکومتی سائڈ یہ کہتی ہے کہ نہیں جناب آپ ہمیں موقع دیں, ہم نے بجٹ جو ہے وہ دینا ہے. اچھا, بجٹ کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے ایکچولی اس کو آج رپورٹ بھی کیا اور میں نے بھی کچھ اس کا تذکرہ آپ سے پہلے یہ کیا تھا کہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی بجٹ آپ ہمیں دینے دیں. اچھا, بجٹ دینے کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے بھی اپنے کالم کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو شک یہ ہے کہ یہ وہی حرکت کریں گے بجٹ کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف نے ایکچولی اپنی حکومت جانے سے پہلے کی تھی, جب عمران خان صاحب نے وہ جو ایک بیوقوفوں والی حرکت کی تھی کہ پٹرول, ڈیزل, گیس اور بجلی, ان کی قیمتیں جو ہیں ایک دم کم کر دی تھی اور IMF کا معاہدہ توڑ کے رکھ دیا تھا. اور کیونکہ ان کو تب تک آئیڈیا ہو چکا تھا کہ میری حکومت رہنی نہیں ہے, تو ان کو اس بات کا شک ہے. اس کو مطلب کہہ سکتے ہیں معاشی ٹائم بامز, کہ جی معاشی ٹائم بامز جو ہے نا وہ فٹ کر جائیں اور اس کے بعد جو اگلی حکومت آئے تو اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہو کہ مزید سنبھالنا جو ہے مشکل ہو جائے. میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ بھائی یہ آپ اس طرح کی اپنی پالیٹکس کی خاطر یہ حرکتیں آپ کر تو دیتے ہیں, لیکن اس کے بعد پاکستانی عوام کا جو حال ہوتا ہے, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے مہنگائی کو انہوں نے برداشت کرنا ہے, ٹیکسز کو انہوں نے برداشت کرنا ہے, ایک عام آدمی کی زندگی مزید جینون ہو جاتی ہے آپ لوگوں کی پالیٹکس کی وجہ سے. سو جب عمران خان صاحب نے یہ حرکت فروری کے مہینے میں کی تھی 2022 میں, تب بھی غلط تھا. اور اگر مسلم لیگ نون ایسا کوئی پلان کرتی ہے, ابھی تک کیا نہیں ہے, لیکن اگر کوئی اس قسم کا بجٹ دیتی ہے, اور ذہن میں رکھیے گا میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکشن ایئر کا بجٹ ہوتا ہے وہ اس میں عوام کے لیے جسے کہتے ہیں نا خزانے کے منہ کھول دیے جاتے ہیں, اور وہ ساری پالیسی سب کچھ جو ہوتا ہے وہ عوام کی فیور کے لیے جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا شک ہے کہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ اگلی دفعہ حکومت نہیں بنا سکے گی, تو پی ٹی آئی کے لیے اتنے حالات خراب کر دیے جائیں کہ ان سے اکانومی جو ہے سنبھالی نہ جائے. تو جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ان کو بجٹ پاس نہ کرنے دیا جائے, جو کہ مشکل لگتا ہے کہ آپ ان کو فورس کس طرح کریں گے, کس طرح اس چیز کو روکیں گے. دوسری بات یہ کہ جی بجٹ جو ہے وہ کب دیا جائے گا, تو پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب بجٹ جو ہے آپ بے شک مئی کے اندر دے دیں. یہ اس کا بھی ذکر میں نے کل کیا تھا اپنے ویلاگ میں کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ بجٹ پہلے دے دیا جائے, لیکن کیا پی ڈی ایم اس بات کے اوپر مانے گی یا نہیں مانے گی, یہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے بات. اس ساری صورتحال کے اندر اب یہ بتایا جا رہا ہے, یہ جو کچھ بھی پرویز الہی صاحب کے گھر کے اوپر جو کچھ ہوا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا پرویز الہی صرف ایک فارمر چیف منسٹر نہیں ہے, اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہیں. آپ کو چاہے پسند ہو یا نہ ہو, لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایک بڑے امپورٹنٹ پورٹ فولیو کے اوپر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک جگہ پہ جب آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور دوسری جگہ پہ ایک جماعت کے صدر کے گھر کے اوپر اس طرح کا دھاوا بول دیا جائے, تو ظاہری بات ہے مذاکراتی عمل جو ہے اس سے بہت زیادہ ہٹ ہوتا ہے. اب آج کہا جا رہا ہے کہ آج شام کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے ایک مشاورت کرنے جا رہے ہیں, اور اس بات کے شک کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان مذاکرات کا سلسلہ جو ہے آج ہی ٹوٹ جائے. جو منگل تک کہانی جانی تھی
میں اس کے اوپر بھی میں نے شک کا اظہار کیا تھا کہ یہ 3 دن کا بیچ میں گیپ رکھنے کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے ہفتہ، اتوار اور پیر میں تو چلو لیبر ڈے آ رہا ہے، 1 مئی ہے، لیبر ڈے آ رہا ہے، لیکن باقی 2 دن جو ہے وہ چھٹی کی سمجھ نہیں آتی تھی بات. خیر، تو اب الٹیمیٹلی آج شام تک جو ہے وہ فیصلہ ہوگا کہ اب یہ مذاکراتی عمل جو ہے وہ آگے چلنا ہے کہ نہیں چلنا. اچھا، دوسرے ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہوئی ہے کہ ایک اکاؤنٹ جس کی جانب سے ٹویٹر کے اوپر جس کی جانب سے ساری آڈیوز اب تک جو لیک ہوتی رہی ہیں وہ ساری اس اکاؤنٹ سے ہی ہوتی رہی ہیں. اب اسی اکاؤنٹ کے اوپر جو ہے آج ایک اور مبینہ آڈیو جو ہے وہ ریلیز کی گئی ہے، جس کو بعد میں چند جرنلسٹ نے بھی جو ہے اپنے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر جو ہے شیئر کیا. یہ بتایا جاتا ہے، اس میں تصویر جو لگی ہوئی ہے وہ ثاقب نثار صاحب کے، سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کے بیٹے نجم ثاقب کی تصویر لگی ہوئی ہے، اور اپیرنٹلی وہ پی 137 سے پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ابوذر چدڑ، ان کے ساتھ فون کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ٹکٹ لینے کے حوالے سے، اور ٹکٹ کس طرح لی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ جو میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد ثاقب نثار صاحب کے جو بیٹے ہیں نجم ثاقب، وہ اس کے بعد اپنے ایک دوست کو فون کرتے ہیں جو اپیرنٹلی یہی لگ رہا ہے کہ جیسے جو پہلے کنورسیشن ہوئی ہے ٹکٹ دینے کے حوالے سے، اسی سے ریلیٹڈ یہ بات ہو رہی ہے، اور اس کے اندر شاید پیسوں کا بھی ذکر جو ہے وہ کیا جاتا ہے اللیجڈلی. اب یہ گفتگو کیا ہے آپ پہلے خود سن لیجئے، اور میں اس میں ذرا ایک بات صرف کہہ دوں کہ اس گفتگو کے دوسرے پارٹ کے اندر چند ناقابل اعتراض الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، جن کو ہم بیپ لگا کے نہیں سنا رہے، کیونکہ کبھی کبھار ہماری آڈیو یہ جو ویلاگز ہوتے ہیں یہ کمروں کے اندر فیملیز کے درمیان بھی سنے جاتے ہیں. تو میں نہیں چاہتا اگر کوئی غلطی سے بھی کوئی بچہ اگر یہ گفتگو سن لے تو میں نہیں چاہتا کہ وہ نامناسب الفاظ جو ہیں بچوں تک پہنچیں، اس لیے ہم ان کے اوپر بیپ لگا رہے ہیں. لیکن باقی کنورسیشن جو لیک کی گئی ہے اس اکاؤنٹ کی جانب سے وہ کیا ہے سنیے گا ذرا. جی سر السلام علیکم. سر جی سر ہاں جی آپ کے ایف اے سارے رنگ میں آئے ہیں سر، مجھے انفارمیشن آ گئی ہوئی ہے. اچھا سر، ہاں جی، تو اب بتائیں اب کیا کرنا، کیا اب ابھی ٹکٹ چھپوا رہے ہیں، پہلے یہ چھاپ دینا، یہ اس میں لیٹ نہ کریں، ٹائم بہت تھوڑا ہے. بس بابا کو ملنے آ جائیں شکریہ ادا کرنے کے لیے، اور ہاں کچھ آبویسلی کیا سی بات وہ کر رہے ہیں. وہ آ جائیں گے 11 بجے تک آفس، 11 بجے تک آفس آ جائیں گے، ان کو ٹکٹ ڈالنے آ جائیں بس. انہوں نے بہت محنت کی ہے، بہت محنت کی ہے. بہت زیادہ. اچھا نہیں، میں سوچ رہی تھی کہ پہلا انکل کو لاواں یا شامی ٹکٹ جمع کرا کے آواں. وہ مرضی ہے تیری وہ دیکھ، لیکن ان کو آج کے دن میں مل ضرور لیں بابا کو. بس ہاں آبویسلی آج سیدھا عمران کو لانا ہے. بس ٹھیک ہے. ہاں انشاءاللہ 12 بجے ٹائم ختم ہو جانا ہے. ٹکٹ چھپائیں، تصویر بھیجیں کریں، اور پھر وہ کر کے آئیں پھر 70 ہے. ٹھیک ہے، آ جائیں. اوکے اوکے. واٹس ایپ دیکھو. ہاں یہ بزرگ نے بھیجی تمہیں؟ یار میں بھی کوئی چیز ہوں. نہیں یہ بزرگ نے بھیجی، تمہیں ڈائریکٹ آئی ہے. مجھے ڈائریکٹ بھی آ سکتی ہے، ضروری تو نہیں ابوذر ہی بھیجا ہے چیز. اس کے اوپر سے آؤں؟ آنا تو آ جاؤ، ویسے تو مجھے سے ہی نہیں بھیجی ہے. اچھا تو کام کس نے کروایا؟ پیورے تو نہیں کروایا. بس گڈ ہو گیا. تو کیا سین ہے؟ کر لے دو بات تھا. اوکے کیا مطلب بات کر لیتا ہوں، ڈن دیٹ ڈیسائیڈڈ تھا. ہیلو کر کے بات کر لوں کہ بھیجو سامان مجھے. بے سامان بھیجو نہیں، ایک 20 سے نیچے نہ لینا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا. یار تم پھر فون پہ باتیں کر رہے ہو کہ یار زیر مطلب کہ میرے اتنا ایشو کوئی نہیں، ایک 20 سے نیچے نہ لینا اس سے. اوکے میں بتا رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بہت بڑی چیز ہے زیر. لیکن زبان ہوئی ہوئی ہے نا، میں زبان. تم ہو جاؤ تو میرے لیے ہو جاؤ، تم ہو گے ورنہ میں تم سے بات نہیں کروں گا. چلو اوکے بتا میں بڑا ڈائریکٹ ہو جاؤں گا، اور تو کچھ نہیں کر سکتا میں. ریٹ کہہ دو وہ زیادہ بہتر ہے. اس نے وہ دفتر آ رہا ہے میرے پاس جمع کروا کے. اوکے تم نے آنا تم بھی آ جاؤ. تو یہ جناب آپ نے یہ ساری گفتگو سنی کہ اس کے اندر کس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے. ایک دو کچھ پوائنٹس ہیں جو اس آڈیو سے ریلیٹڈ ہیں. ایک، دوبارہ یہ بالکل وہی کام ہے جو اس سے پہلے موجودہ چیف جسٹس کی جو ساس ہیں ان کے حوالے سے ایک آڈیو ریلیز ہوئی تھی، یعنی معاملہ جو ہے وہ فیملی تک بھی پہنچا ہوا ہے. تو اس وقت بھئی میں نے یہی پوائنٹ جو ہے وہ ڈسکس کیا تھا کہ کس قانونی حیثیت کے اندر جو ہے یہ آڈیوز اس طرح ریکارڈ ہو رہی ہیں. اس موجودہ صورتحال کے اندر بھی چیف جسٹس کے بیٹے کی ایلیجڈلی اگر اس طرح آڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، کس بیسس کے اوپر ہوئی ہے، کیا قانونی حیثیت ہے اس کی،
اس کے اوپر بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی حد کو جو ہے وہ پار کیا جا رہا ہے۔ اب آ جائیں اس آڈیو کے کانٹینٹ کے اوپر کہ اس کا کانٹینٹ کیا کہتا ہے۔ میں کبھی بھی ثاقب نثار صاحب کے نہ بیٹے سے ملا ہوں، نہ یہ جو ابو ذر چدر صاحب ہیں کبھی میں ان سے ملا ہوں، اور نہ اس کے بعد یہ جو دوسری کال کے اندر میاں عزیر جو الیجڈلی نجم ثاقب صاحب کے دوست ہیں، نہ میں کبھی ان سے ملا ہوں۔ سو اس لیے آئی ڈونٹ نو کہ یہ انہی کی آوازیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اگر تو یہ انہی کی آوازیں ہیں تو بڑی سیریس ایلیگیشنز جو ہیں اس آڈیو کے بعد لگ سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر بھی اور ثاقب نثار صاحب کے اوپر بھی۔ ثاقب نثار صاحب سے ریلیٹڈ اس سے پہلے جو آڈیو آئی تھی وہ خواجہ طارق رحیم کے ساتھ جو ہے ان کو وہ ٹپس دے رہے تھے کہ کیس کو آپ نے کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، تو وہ بھی ایک بڑی سیریس ایلیگیشن تھی۔ اور اب اس کے بعد یہ جو اب ایک آڈیو آئی ہے جس میں ان کے اپنے صاحبزادے جو ہیں وہ ٹکٹ دینے کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں الیجڈلی کہ جناب آئیں اور آ کے بابا کو جو ہے وہ آپ جفی ڈالیں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ تو اس سے امپریشن یہ آ رہا ہے کہ ثاقب نثار صاحب بھی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹس دینے تک کے حوالے سے جو ہے ان کی بڑی ایک انوالومنٹ ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہ جب یہ ٹکٹس دینے کا معاملہ آتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر، میں آپ کے ساتھ یہ بھی بات شیئر کر دیتا ہوں، مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اس وقت جو ٹکٹس دینے کے حوالے سے ہر حلقے کے اندر جو ہے لابینگ ہوتی ہے، مختلف دھڑے کوشش کرتے ہیں اپنی سفارشیں کروا لیں لیڈروں کے ساتھ، یا پھر ڈونیشنز کے تھرو یا کسی اور فیورز کے ذریعے ٹکٹ جو ہے وہ فلاں حلقے کا انہیں مل جائے۔ ہر سیاسی جماعت کے اندر یہ ماحول پایا جاتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی آبویسلی لابیزم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 30 کے قریب ٹکٹس جو ہیں وہ بانٹے تھے، اور اس میں سے کئی ٹکٹس جو ہیں انہوں نے چینج کیے تھے، پہلے کسی کو جاری کیے اس کے بعد ان کو تبدیل کر دیا تھا۔ تو اس میں لابیزم بھی جو ہے وہ بڑا اپنا کردار ادا کرتی ہے، بٹ کسی بھی پارٹی کے چیئرمین تک، کیونکہ چیئرمین کے ہاتھ میں یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ٹکٹ کو دے، کس کو دے، تبدیل کر دے، منسوخ کر دے، یہ اس کے ہاتھ میں یہ رائٹ ہوتا ہے۔ تو اس تک پہنچنا ہر للو پنجو کے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ یہ بندہ جو ہے نا وہ بڑا کام کا بندہ ہونا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ آدمی ہونا چاہیے جس کا ایکسیس جو ہے کسی پارٹی کے سربراہ تک ہو۔ اب یہ جو گفتگو ہے یہ امپریشن یہ اس بات کا دے رہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب کا جو ہے وہ ٹکٹس دینے کے حوالے سے پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے، ہو از دا مین لیڈرشپ، عمران خان صاحب، وہاں تک جو ہے وہ ایکسیس ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان صاحب خود اس بات کو کلیم کرتے ہیں کہ جناب یہ ٹکٹس جو ہیں میں نے خود دیے ہیں، میں نے خود سارے انٹرویوز کیے ہیں اور اس کے بعد میں نے یہ ٹکٹ دیے ہیں۔ تو اگر الیجڈلی یہ جو صاحب ہیں جن کو یہ ابو ذر چدر صاحب جن کو یہ ٹکٹ مل گیا ہے، اگر اس کے پیچھے ثاقب نثار صاحب کا دھکا تھا اس ساری چیز کے اندر الیجڈلی اس گفتگو کے تھرو، تو یہ بڑی ایک سیریس ایلیگیشن ہے کہ ایک فارمر چیف جسٹس جو ہے وہ ٹکٹس دلوانے کے اندر بھی جو ہے اپنا ایک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے بھی جب ان کی آڈیو آئی تھی ثاقب نثار صاحب کی، میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ کھل کے آ جائیں، کھل کے کہہ دیں کہ بھائی جان ہاں میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں، ہاں میں پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں، ہاں میرا پی ٹی آئی کا انفلوئنس ہے۔ تو اس میں کیا ہے، اس میں مطلب ریموو دیٹ کلاک جو آپ کے منہ کے اوپر لگا ہوا ہے، چہرے پہ لگا ہوا ہے، ہٹائیں اس کو، سامنے سے کھل کے آ جائیں، اس میں سے کون سی بات ہے۔ صرف ڈر آپ کو ظاہری بات ہے اس بات کا ہے کہ مسلم لیگ نون یہ جو کہتی ہے کہ ماضی کے اندر جب آپ نے نواز شریف کے خلاف فیصلے دیے تھے یا جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے اندر بیسکلی آپ عمران خان صاحب کو فیور کر رہے تھے، ان آڈیوز سے بیسکلی وہ تمام الزامات جو ہیں وہ مزید سنگین ہو جاتے ہیں اور ان کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ مزید امپورٹنٹ ہو جاتی ہے۔ سو اس لیے میرا خیال میں یہ ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے۔ بٹ میں دوبارہ جو میرا پہلا پوائنٹ تھا اور سب سے امپورٹنٹ میرے لیے وہ پوائنٹ تھا کہ کس قانونی حیثیت سے جو ہے یہ آڈیو ریکارڈز ہو رہی ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کسی نے اس بات کی پرواہ نہیں کرنی۔ میں نے لاسٹ ٹائم جب عمرتا بندیال صاحب کی جو ساس کے حوالے سے ایک مبینہ آڈیو آئی تھی، تو اس وقت بھی جب میں نے اس معاملے کو ریز کیا تھا تو زیادہ تر لوگوں نے، خاص طور پہ جو مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے کہا جی تسی کیڑیاں گلاں کر رہے ہو، مٹی پاؤ انہاں گلاں نوں، یہ تو امپورٹنٹ ہے، پتہ ہونا چاہیے کہ جناب کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ضرور ہوگا، لیکن میں ایک صحافی ہوں، میرے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو آئین اور قانون کے مطابق ہو، کیونکہ کل کو اسی چیز کو میں پھر آپ لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اور کیا یہ سب کچھ قانون کے دائرے میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ سو اس لیے اس چیز کو جو ہے وہ نوٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال آج کا دن میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ آج اس بات کا بھی پتہ لگ جائے گا کہ کیا یہ مذاکراتی عمل جو ہے مزید آگے بڑھتا ہے یا نہیں بڑھتا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔